حبیب یہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ انفال سے مراد کیا ہے؟ مال غنیمت۔ انفال اس مال کو کہتے ہیں جو زائد ہو۔ جب مسلمان یا مجاہدین کہیں جہاد کرتے ہیں اور کافروں کو شکست دیتے ہیں اور ان کے ذریعے سے جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو انفال کا مال کہتے ہیں، اور اسی مال کو مال غنیمت بھی کہتے ہیں۔ تو وہاں پر جنرلی طور پر اللہ نے کہہ دیا تھا قل الانفال للہ والرسول، کہ اے حبیب فرما دیجئے جو انفال ہے، جو مال غنیمت ہے، وہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے مال کی محبت کو کم کرنے کے لیے اور تقوی اور پرہیزگاری اور پھر اس بدر کی جنگ کے اندر جس کے متعلق سوال ہو رہا تھا، اس بدر کے اندر جنگ جیتے کیسے اس کا بیان کیا کہ کس طریقے سے جیتے ہو، اللہ کی مدد کتنے شامل حال رہی ہے، تمہاری اپنی کتنی ایفرٹ تھی، اللہ کی تائید کتنی تھی۔ جو پہلی آیت میں سوال کیا گیا وہ سوال کیا تھا کہ انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اب وہ جو وہاں کہا گیا تھا کہ انفال اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ مال غنیمت کو تقسیم کیسے کیا جائے گا۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے، بخاری مسلم کی روایات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال غنیمت اس امت کا خاصہ ہے، اس سے پہلے کسی امت کے لیے بھی مال غنیمت جائز نہیں تھا۔ یہ اس امت کا خاصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا۔ اب وہ مال غنیمت جیسے کافروں سے جنگ ہوتی ہے اور وہاں سے مال ملتا ہے، تو وَاعْلَمُوا جان لو کہ انما غنمتم من شیء، کہ جو کچھ بھی تمہیں غنیمت میں حاصل ہو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، تو جان لو رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ آج 10ویں سپارے کا آغاز ہے اور 10ویں سپارے کی پہلی آیت اور پہلا رکوع آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل کل صبح فجر کی نماز کے بعد سیٹرڈے ہے جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ 9ویں پارے کی تکمیل پر انشاءاللہ عز و جل ہم شکرانے کے طور پر دعا بھی کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ناشتے کا بھی کل مسجد میں اہتمام رکھا گیا ہے، تو کل تمام احباب فجر کی نماز یہیں پڑھیں اور دعا میں بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں، کل کے درس میں بھی، اور درس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ناشتے کا اہتمام رکھا گیا ہے، تو تمام احباب شرکت فرمائیے۔ آپ کے سامنے میں نے سورہ انفال کی آیت نمبر 41 کو تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان لو کہ جو کچھ بھی تم غنیمت میں حاصل کرو۔ سورہ انفال جب شروع ہوئی تھی تو پہلی آیت تھی يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اے حبیب یہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ انفال سے مراد کیا ہے؟ مال غنیمت ہے۔ انفال اس مال کو کہتے ہیں جو زائد ہو۔ جب مسلمان یا مجاہدین کہیں جہاد کرتے ہیں اور کافروں کو شکست دیتے ہیں اور ان کے ذریعے سے جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو انفال کا مال کہتے ہیں، اور اسی مال کو مال غنیمت بھی کہتے ہیں۔ تو وہاں پر جنرلی طور پر اللہ نے کہہ دیا تھا قل الانفال للہ والرسول، کہ اے حبیب فرما دیجئے جو انفال ہے، جو مال غنیمت ہے، وہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے مال کی محبت کو کم کرنے کے لیے اور تقوی اور پرہیزگاری اور پھر اس بدر کی جنگ کے اندر جس کے متعلق سوال ہو رہا تھا، اس بدر کے اندر جنگ جیتے کیسے اس کا بیان کیا کہ کس طریقے سے جیتے ہو، اللہ کی مدد کتنے شامل حال رہی ہے، تمہاری اپنی کتنی ایفرٹ تھی، اللہ کی تائید کتنی تھی۔ یہ تمام چیزیں سمجھانے کے بعد اب دوبارہ اسی بات کی طرف آ گئے جو پہلی آیت میں سوال کیا گیا تھا۔ وہ سوال کیا تھا کہ انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اب وہ جو وہاں کہا گیا تھا کہ انفال اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ مال غنیمت کو تقسیم کیسے کیا جائے گا۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے، بخاری مسلم کی روایات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال غنیمت اس امت کا خاصہ ہے، اس سے پہلے کسی امت کے لیے بھی مال غنیمت جائز نہیں تھا۔ یہ اس امت کا خاصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا۔ اب وہ مال غنیمت جیسے کافروں سے جنگ ہوتی ہے اور وہاں سے مال ملتا ہے،
تو وَعْلَمُوا جان لو کہ انما غنمتم من شیء کہ جو کچھ بھی تمہیں غنیمت میں حاصل ہو فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، تو جان لو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے، اور اسی 5ویں حصے میں سے وَلِلرَّسُولِ رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کے لیے ہے، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے لیے ہے، وَالْمَسَاكِينِ اور مسکینوں کے لیے ہے، وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافر کے لیے ہے۔ یعنی کل مال غنیمت کے کیے جائیں گے 5 حصے۔ 5 لاکھ کا مال غنیمت ہے تو 5 لاکھ میں سے 5واں حصہ کیا بن جائے گا آپ کا؟ 1 لاکھ روپے بن جائے گا، اور باقی 4 حصے۔ تو اب وہ جو 5واں حصہ ہے اس 5ویں حصے میں سے بھی 6 حصے بن جائیں گے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، ذی القربہ رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اور وابن السبیل اور مسافروں کے لیے۔ اب یہاں پر بیان کیا گیا کہ اللہ کے لیے، تو اللہ کو غنیمت بندہ پہنچائے گا کسے؟ مثال کے طور پر اللہ کا ایک حصہ نکالا 5ویں حصے میں سے، چلو بھائی 20,000 بنے، اللہ کو دے کر آنے کہاں دے کے آئیں گے؟ کوئی ایسی جگہ مقام آپ کو بتایا کہ چلیں وہاں چلے جائیے بھائی، اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ دے کر آ گئے آپ کہ بھائی 20,000 اللہ کے بنے تو 20,000 اللہ کو دیتی۔ تو کچھ مفسرین فرماتے ہیں فَأَنَّ لِلَّهِ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا نام بطور برکت کے یہاں لیا گیا کہ جو کچھ رسول کو دیا گیا ہے سمجھو اللہ کی راہ میں دیا گیا۔ اور ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ سے مراد یہ ہے کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی کی تعمیر اور اس کی ترقی کے اندر جو مال استعمال کیا جائے گا، اور جو بھی دین کی بلندی کے لیے اور اعلاء کلمت الحق کی ترویج کے لیے جو مال خرچ ہوگا، تو مال غنیمت کا ایک حصہ جس کو اللہ کے لیے کہا گیا ہے، ایک حصے کو وہاں تقسیم کر دیا جائے گا کہ بھائی اس سے مسجد حرام کی تعمیر کر دی جائے گی، اس سے اعلاء کلمت الحق کے لیے کاوش کر دی جائے گی، اور جہاں جہاں دین کی سربلندی کے لیے کوئی کام کرنا ہے وہ اللہ کے حصے میں سے کر لیا جائے گا۔ وَلِلرَّسُولِ رسول کے لیے حصہ ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ دین کا آغاز کیا تو حضور علیہ السلام اس سے پہلے تجارت کرتے تھے، لیکن اب حضور کا سارا وقت جو ہے وہ وقف ہوتا تھا تبلیغ دین کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں سے ملاقات کے لیے۔ تو اب تجارت کا حضور کو ٹائم نہیں مل پاتا تھا، وقت نہیں مل پاتا، تو فرمایا اسی 5ویں حصے میں سے جو غنیمت کا حصہ ہے اس میں سے اگلا حصہ ہوگا اللہ کے رسول کے لیے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مصروفیات دین کی وجہ سے حضور تجارت نہیں کر پا رہے، تو فرمایا ولی رسول کے لیے بھی ایک حصہ بھی استعمال کیا جائے گا۔ وَلِذِي الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کے لیے۔ کس کے رشتہ دار؟ ہر آدمی کے رشتہ دار نہیں، بلکہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار حضور کی اہل بیت مراد ہے، حضور کی ازواج مطہرات، حضور علیہ السلام کے صاحبزادے صاحبزادیاں، بنو ہاشم بنو عبد المطلب مراد ہیں۔ حضور نے بیان کیا کون؟ ذی القربہ سے کون مراد ہیں؟ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، یہ حضور کے جو رشتہ دار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھیں، حضور کی صاحبزادیاں تھیں، حضور کے صاحبزادے تھے، حضور علیہ السلام کے اور رشتہ دار تھے۔ تو رسول کریم علیہ السلام کو ان سب کی دلجوئی کرنی ہوتی تھی، ان سب کی کفالت کرنی ہوتی تھی۔ تو اب مال غنیمت کا ایک حصہ وَلِذِي الْقُرْبَى حضور کے رشتہ داروں کے لیے بھی۔ اب اس کے بعد 3 حصے اور بچیں گے، وہ کون سے 3 حصے ہیں؟ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ ایک حصہ اسی 5ویں حصے میں سے یتیموں کے لیے، ایک حصہ مسکینوں کے لیے، اور اسی میں سے ایک حصہ وابن السبیل مسافر کے لیے۔ مسافر بعض اوقات مالدار ہوتا ہے لیکن کبھی کسی شہر میں آتا ہے، لٹ جاتا ہے، پیسے ختم ہو جاتے ہیں، تو اب اس کو بھی یہ مال غنیمت کا حصہ دیا جا سکتا ہے۔ اب یہ 5واں حصہ تو اس طرح تقسیم ہو گیا۔ اب بچیں گے 4 حصے۔ وہ 4 حصے کیسے تقسیم کیے جائیں گے؟ وہ 4 حصے تقسیم کیے جائیں گے مجاہدین کے اندر۔ جتنے مجاہدین تھے ان مجاہدین کے اندر ان 4 حصوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا تقسیم کریں گے، اور حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق تقسیم کریں گے، اور اس طرح تقسیم کریں گے کہ جو گھوڑے پر آیا ہے اس کو دگنا حصہ ملے گا، اور جو پیدل لڑا ہے اس کو ایک گنا حصہ ملے گا۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر کوئی فوج باقاعدہ بنی ہوئی نہیں تھی، تو ریاست یا حکومت گھوڑے وغیرہ فراہم نہیں کرتی تھی، بلکہ جو بندہ لڑنے والا ہے پیدل، اس نے اپنے ہتھیار بھی خود خریدے ہوتے تھے، اس کی پریکٹس بھی خود کی ہوتی تھی۔ اس طریقے سے
جو گھوڑے پر لڑنے والا ہے اس نے گھوڑا بھی بیچارے نے خود خریدا ہوتا تھا، پالا بھی خود ہوتا تھا، سنبھالا بھی خود ہوتا تھا، اس پر آیا بھی وہ خود ہوتا ہوا، اور جنگی پریکٹس بھی جو گھوڑے کو اسی نے کروائی ہوتی تھی، تو اس کو ایک تو گھوڑے کی کفالت کا بھی ملتا تھا اور اس کا بھی ملتا تھا۔ اور اب جو نظام آ گیا اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر تو پورا ایک نظام فوج کا تشکیل دے دیا گیا، ایک باقاعدہ استبل ہوا کرتا تھا جہاں پر جنگی فوجوں کو، جنگی گھوڑوں کو رکھنے کا اہتمام کیا جاتا تھا، فوج کی ٹریننگ کی جاتی تھی، باقاعدہ ایک نظام، ایک پورا ڈپارٹمنٹ آرمی کا بنا دیا گیا۔ تو وہ تقسیم کیسے ہوگی 4 حصوں کی؟ پیدل والے کو 1 گنا اور جو گھوڑے پر آیا اس کو 2 گنا حصہ ملے گا، 4 حصے اس طرح تقسیم ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضور علیہ السلام کو جب وصال ظاہری ہو گیا دنیا سے، تو اب حضور کے وصال کے بعد یہ مال غنیمت کس طرح تقسیم کیا جائے گا؟ تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اب حضور کا حصہ تو ہو گیا ختم، جو حضور علیہ السلام کا بھی جو حصہ ہے اور جو اللہ کا حصہ تھا وہ اسی کام میں لگایا جائے گا جو کام جو ہے وہ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ولی ذی القربہ اور حضور علیہ السلام کے قرابت داروں کو ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس میں امت کے علماء کا اختلاف ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اب بھی حضور علیہ السلام کے جو رشتہ دار ہیں بنو ہاشم میں سے، بنو عبد المطلب میں سے، امام شافعی فرماتے ہیں چاہے وہ امیر ہوں غریب دیا جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد فرماتے ہیں کہ 3 حصے بنیں گے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور وابن السبیل اور مسافر کے لیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کی ذمہ داری آئی تھی نبی کریم علیہ السلام پر، تو حضور کی حیات طیبہ کے اندر وہ حصہ دیا جاتا تھا تاکہ حضور علیہ السلام اس مال کو اپنے استعمال میں بھی لائیں اور اپنے رشتہ داروں کے استعمال میں بھی لائیں۔ جب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما لیا تو وہ حصہ ختم ہو گیا، تو اب ٹوٹل مال کو بیت المال میں ڈال دیں گے اور اس 5ویں حصے کو اللہ کے لیے اعلاء کلمت الحق کے لیے استعمال کریں گے، اور 3 یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور وابن السبیل کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ایک رائے یہ ہے جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنائی کہ حضرت ابوبکر کے دور میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت عثمان غنی علی مرتضیٰ کے دور کے اندر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں اور حضور علیہ السلام کی اہل بیت کے افراد جو غریب لوگ ہیں، ان غریبوں کو وہ مال غنیمت کا 5واں حصے میں سے ایک حصہ دیا جائے گا۔ اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ مال غنیمت جب آیا تو اس کا ایک حصہ حضرت علی کو بھجوایا رضی اللہ عنہ، تو حضرت علی نے اس سال آپ سے وہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر علماء نے یہ لکھا ہے کہ اہل بیت میں سے بھی، سادات کرام میں سے بھی جو لوگ غریب ہیں ان کو مال غنیمت کا حصہ دیا جائے گا، کیونکہ وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ تو اسٹیٹ کی، ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ مردم شماری کروائے، اور جو واقعی صحیح النسب ہوں اور جن کا شجرہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت بھی ہو، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار علیہ السلام میں سے ہوں اور پھر وہ ڈیزرو بھی کرتے ہوں، تو مال غنیمت کا ایک حصہ اس دور میں بھی حضور علیہ السلام کی اہل بیت کو دینا چاہیے اور ہونا چاہیے، کیونکہ وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ زکوٰۃ ایک عام امتی کے لیے، لیکن سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو سید کو کیا دیں گے؟ سادات کرام میں سے وہ افراد جو لوگ غریب ہیں ان کو کیا کریں گے؟ مال غنیمت کا ریاست حصہ دے گی۔ پھر فرمایا ان کنتم آمنتم باللہ، یہ مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، یہ غنیمت کو اس طرح تقسیم کرو، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا، اور جو اللہ نے اپنے بندے پر نازل کیا، یوم الفرقان، فرقان کے دن، یوم التقى الجمعان، جس دن یہ 2 گروہ آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے۔ یوم الفرقان میں نے کل عرض کیا تھا کون سا دن ہے؟ بدر کا دن، یعنی کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے پر جو نازل کیا، کیا نازل کیا؟ فرشتوں کی مدد نازل کی، سکینہ نازل کیا، بارش نازل کی، انعامات نازل کیے، فتح و نصرت نازل کی۔ کس دن؟ یوم الفرقان، جس دن حق پر باطل کا فیصلہ اللہ نے کرنا تھا، اور وہ دن کون تھا؟ بدر کا دن۔ یوم التقى الجمعان، جب 2 گروہ آپس کے اندر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے
واللہ علی کل شیء قدیر. وہ چاہے وہاں 1000 تھے یہاں 313 تھے، لیکن جب اللہ مدد کرنا چاہے اور فتح دلوانا چاہے تو تیرا رب ہر چیز پر قادر ہے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وان الله لسميع عليم. فرمایا کہ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم مدینے کی جانب وادی کے قریب کنارے پر تھے. اب ہوا کیا تھا، میں پورا واقعہ بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے، صرف اشارہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ بدر کے لیے نکلے کیوں تھے. ریزن کیا تھا کہ ابو سفیان ایمان لانے سے پہلے ایک قافلہ شام لے کر گئے اور وہاں سے لے کر آ رہے تھے، تو ان پر ایک پریشر بلڈ کرنے کے لیے مشرکین پر اللہ نے انہیں نکالا کہ یہ قافلے پر حملہ کریں اور قافلے کو روکیں. اب انہیں اللہ نے اس تدبیر کے ساتھ باہر نکالا. اب ہوا کیا کہ یہ وادی جو مدینۃ المنورہ کے باہر بدر بنا ہوا ہے، تو یہ جو تھے اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، یہ بدر کے قریب اتنا پہنچ گئے کہ جو چیز مدینے کے قریب ایریا تھا یہ مدینے سے قریب والے حصے پر جو بدر کا حصہ تھا وہاں ٹھہر گئے. وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور کفار دوسری جانب دور والے کنارے پر تھے. یعنی بدر کو آپ ایک بیچ کا سٹی مان لیں تو یہ مسلمان اس جگہ پر موجود تھے جو مدینے سے قریب تھا، اور کافر اس کنارے پر موجود تھے جو کنارہ مدینے سے دور تھا. اور یہ لوگ کون تھے؟ یہ جو ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ جو قافلہ لے کر آ رہے تھے، وہ قافلہ اس طرف تھا جو مکے کی طرف سے آ رہا تھا، اور وہ قافلہ مدینے سے دور تھا. اور مسلمان جس قافلے کے لیے آئے تھے وہ قافلہ کس کا تھا؟ کس کا قافلہ تھا؟ آپ بھولیں گے نہیں تو ابو سفیان کا. مسلمانوں کا تو ارادہ ہی نہیں تھا کہ ابو جہل والا قافلہ آ رہا ہے، اس سے لڑنا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے، اس سے جنگ کرنی ہے. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ قافلہ اتنا قریب پہنچ چکا ہے. مسلمان بدر کے بہت قریب آ چکے، مدینے کے قریب، وہ تھوڑے دور ہیں. اور تیسرا جو قافلہ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور ابو سفیان کا جو قافلہ ہے وہ قافلہ تم سے نیچے تھا، اور تجارتی قافلہ تم سے نیچے تھا. یعنی کہ ابو سفیان نے کیا کیا تھا کہ جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ مسلمان حملہ کریں گے تو انہوں نے کیا کیا تھا، جو مین روڈ تھا مکے جانے کا وہ چھوڑ کر انہوں نے سمندر کا جو نچلے والا راستہ تھا اس کو اپنایا اور اس راستے سے مکے چلے گئے. تو قرآن کا کہتا ہے کہ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، ابو سفیان کا جو قافلہ تھا تجارتی جس پر مسلمان ارادہ کرنے آئے تھے کہ پریشر بلڈ کریں گے، ان پر حملہ کریں گے، وہ قافلہ تو نیچے نکل گیا. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر تم وعدہ کرتے، اگر تم آپس میں جنگ کے لیے کوئی وعدہ کر لیتے تو ضرور اختلاف کرتے فی المیعاد، اس کی میعاد میں، یعنی اس کے پہنچنے میں. اگر پہلے سے ہی مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان کوئی کمٹمنٹ ہوتا کہ بھئی آؤ 17 رمضان ہوگی، بدر کا مارکہ ہوگا، بدر کا میدان ہوگا، تم مکے سے آنا، ہم مدینے سے آئیں گے، لڑیں گے. اگر یہ پہلے ہی سیٹل ہوتا تو لاختلفتم فی المیعاد، تو مدینۃ المنورہ کے اندر ہی تمہارے درمیان اختلاف ہو جاتا. کچھ کہتے کہ ابھی لڑنا نہیں چاہیے، بعد میں لڑ لیں گے، ابھی ہمارے پاس ساز و سامان نہیں ہے، ابھی ہمارے پاس مال و دولت اتنا نہیں ہے. اور مشرکین بھی کہتے ہیں کہ یار ابھی ہمیں کیوں جانا، ابھی ان پر بھی روب چڑھا ہوتا. تو اللہ کی یہ حکمت تھی کہ اللہ نے تمہیں مدینے سے نکالا ابو سفیان کے قافلے کو دکھا کر، اور اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آمنے سامنے کرنا چاہتا تھا مشرکین کے. اور مشرکین کو بھی مجبوری میں اس لیے نکلنا پڑا کہ ان کا مال داؤ پر لگا ہوا تھا، تو اللہ نے انہیں بھی نکالا، تمہیں بھی نکالا. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر تم آپس میں جنگ کے لیے کوئی وعدہ کر لیتے تو ضرور اپنے وعدے سے مختلف وقتوں میں پہنچتے یا اس میں اختلاف کرتے. وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اور لیکن اللہ نے تمہیں بغیر وعدہ ایک ہی وقت پر جمع فرما دیا. اس لیے جمع فرما دیا، یہ اس لیے ہوا کہ اللہ اس کام کو پورا فرما دے جو کام ہو کر رہنے والا ہے. کان مفعولا، اللہ چاہتا تھا اب یہ معاملہ ختم کریں. یہ روز کا مشرکین کا مسلمانوں کو ٹیز کرنا اور مسلمانوں کو کمزور سمجھنا، اللہ کا چاہتا تھا کہ جو کام اللہ نے کرنا ہے اب وہ ہو جائے، وہ ہو کر ہی رہنا. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ
من حی عن بینہ وان اللہ لسمیع علیم، اور فرمایا تاکہ جس شخص کو مرنا ہے وہ حجت تمام ہونے سے مرے، اور جس کو جینا ہے وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، وہ حجت تمام ہونے کے بعد جیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا تھا مشرکین کو کہ دیکھو وہ 313 ہیں، تم جو ہے وہ 1000 ہو۔ اللہ نے اپنی حجت تمام کیا کی کہ 313 کی ایسی مدد کی کہ انہوں نے پرخچے اڑا دی 1000 کے۔ تو اب جو مرا تھا اس نے بھی اللہ کی قدرت دیکھ لی تھی، اور جو جی رہا تھا مسلمان وہ بھی اللہ کی قدرت دیکھ کر جی رہا تھا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ضرور سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، یہ 2 آیات ہیں جس کے اندر بھی غزوہ بدر کے واقعے کو ہی بیان کیا گیا۔ اور یاد کرو، یہ واقعہ یاد دلائیے، یُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جب آپ کو اللہ نے خواب میں ان کافروں کا لشکر تھوڑا کر کے دکھایا۔ حضور علیہ السلام جب مدینے سے نکلے اور حضور نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور آرام فرمایا، تو حضور نے خواب دیکھا کہ کافر لشکر لے کر آ رہے ہیں اور کافروں کا لشکر بہت تھوڑا ہے۔ تو فرمایا یاد کرو جب اللہ نے تمہیں دکھایا نیند میں ان کا لشکر قلیلا، بہت تھوڑا، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اور اگر اللہ تمہیں دکھاتا ہے مسلمانوں ان کا لشکر کثیر، پہلے ہی تمہیں دکھا دیتا کہ وہ 1000 ہیں، تو کیا ہوتا؟ لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تم پہلی چیز تو ہمت ہار جاتے۔ ایک لمحے کے لیے کسی کو بتایا جائے کہ بھائی لڑنے جانا ہے، لیکن تم 10 بندے ہو وہ سوئیں، تو یہ 10 بندے چاہے کتنے طاقتور ہوں، لڑنے سے پہلے ہی ان کے مورل ڈاؤن ہو جائے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اپنے حبیب علیہ السلام کے خواب دکھایا، خواب میں حضور کو وہ لشکر کم دکھایا، حضور نے آ کر صحابہ کو بتایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ وہ لشکر کم ہے، اللہ کے نبی نے خواب دیکھا ہے تو سچا دیکھا۔ تو اب اللہ نے اپنے حبیب کو خواب میں دکھایا، اس سے مراد یہ نہیں تھی کہ اللہ نے خلاف واقعہ چیز دکھائی۔ امام رازی نے لکھا اس سے مراد یہ تھی کہ اپنے حبیب کو ایک مثال کے طور پر لشکر دکھایا کہ چاہے جو 1000 لوگ کسی کام کے نہ ہوں تو ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، 2 لوگ کام کے ہوں تو ان کا ہونا برابر ہے۔ تو مثالاً اللہ نے یہ کر کے دکھایا کہ حبیب ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، تو بہت قلیل کر کے دکھایا۔ امام رازی نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے۔ تو اگر اللہ تمہیں انہیں کثرت سے دکھاتا تو لفشلتم، تو تم ضرور ہمت ہار جاتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم یقیناً اس جنگ کے معاملے میں باہم جھگڑنے لگتے، اختلاف کرتے کہ نہیں بھائی لڑنا نہیں چاہیے، اتنے سارے لوگ ہیں کیسے لڑیں گے، آپس کے اندر ہی تم پہلے ہی اختلاف کرتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے تمہیں سلامت رکھا، اس بزدلی سے اور اس جھگڑے سے، اس اختلاف سے اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے۔ اللہ جانتا ہے تمہارے دل میں کیا آتی بات، اللہ کو معلوم ہے کہ دل میں تمہارے کیا بات چلتی، تو اللہ نے پہلے ہی اس معاملے کو تمہاری ہمت بڑھانے کے لیے اپنے حبیب کو خواب دکھایا۔ اب اس رکوع کی جو آخری آیت ہے یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے، یہ بھی بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور یاد کیجئے وہ منظر بھی انہیں یاد دلائیے جب اس نے ان کافروں کی فوج کو باہم مقابلے کے وقت ان کی آنکھوں میں قلیل دکھایا۔ مسلمان کھڑے ہوئے اور مسلمان اور کفار ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے لڑنے کے لیے، تو اللہ نے یہ بھی انعام ان پر کیا کہ جب پہلا اسٹارٹ ہونے والی یہ لڑائی، تو اسٹارٹنگ میں اللہ نے مسلمانوں کی نگاہوں میں کافروں کو تھوڑا دکھایا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تلوار پکڑ کر کھڑا ہوا تھا، سب بنی ہوئی تھی، اور میرے برابر میں ایک اور میرے دوست کھڑے ہوئے تھے صاحب ہمارے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ سامنے 70 لوگ لگ رہے ہیں، اب کتنے تھے؟ کتنے؟ 1000 بندہ کھڑا ہوا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنا ان کو تھوڑا دکھایا سامنے، میں نے ان کو کہا کہ 100 لگ رہے ہیں، تو میرے صاحب نے کہا نہیں 100 نہیں ہے، 100 ہیں، 70 نہیں ہے 100 ہیں۔ تو میں 70 پہ بحث کر رہا تھا، وہ 100 پہ بحث کر رہے تھے، حالانکہ تھے 1000، تو اتنے قلیل دکھائے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور یاد دلائیے جب انہیں دکھایا، اِذِ الْتَقَيْتُمْ، جب وہ لشکر آپس میں باہم ملے، فی اعینکم، تمہاری نگاہوں میں، قلیلاً،
تھوڑا کر کے دکھایا. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہیں قلیل دکھایا ان کی آنکھوں میں. سمجھ رہے ہو؟ کافر دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کو تھوڑا، مسلمان تو ویسے ہی 313 لیکن ان کو 313 اور کم نظر آ رہے ہیں. کہ ابو جہل کے بارے میں ملتا ہے کہ جب ابو جہل کی نظر پڑی اسٹارٹ میں مسلمانوں پر آغاز میں، تو اس نے کہا یہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں، ان کو تو رسی سے باندھ دو، اتنے سے لوگوں سے لڑنے کی کیا بات ہے، جاؤ ان کو رسی سے باندھ دو. ابو جہل کا جملہ، اس سے مقصد کیا ہے کہ ان سے ہم اتنے زیادہ ہیں، یہ اتنے تھوڑے ہیں، ان سے کیا لڑیں. تو اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ مسلمانوں کی نگاہ کے اندر تھوڑا دکھا رہا ہے کافروں کو، اور کافروں کی نگاہ کے اندر دکھا رہا ہے مسلمانوں کو تھوڑا. کیوں؟ تاکہ جنگ ہونی چاہیے، نہ مسلمان جنگ چھوڑ کے بھاگیں اور نہ کافر جنگ چھوڑ کے بھاگیں. ایک دفعہ معاملہ ہو جائے. آج تو کیوں ہو جائے؟ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ آج کام پورا کر دے جو ہو کر رہنا. اگر مسلمانوں کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہوئے دکھ جاتے، بھئی 1000 فرشتے آ گئے مدد کے لیے، پھر 3000 آ گئے، پھر 5000 آ گئے، تو کافر لڑتے مسلمانوں سے؟ نہیں لڑتے. اور اگر ابتدا کے اندر پہلی جنگ تھی تو نئے مسلمان بھی کچھ لوگ موجود تھے، اور وہاں پر یہ 313 اور ان کو آغاز میں نظر آ جاتا ہے کہ بھائی 1000 بندہ کھڑا ہے وہاں پر، تو یہاں ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیسے لڑیں گے، حوصلے پست ہو جاتے. اب کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے دونوں کی نگاہوں میں قلیل دکھایا. قلیل دکھانے کی ریزن کیا ہے؟ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا. کیا جملہ خوبصورت اللہ ہوگا. تاکہ اللہ پورا کر دے امر کو، تاکہ اللہ تعالیٰ پورا کر دے اپنے امر کو، جو کان مفعولا، جو کہ اللہ کے نزدیک ہو کر رہنا ہے، جو کہ مقرر ہو گیا. مفعول کس کو کہتے ہیں؟ آبجیکٹ، جو چیز ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مفعول. فاعل کا معنی سبجیکٹ، اور فعل ورب، اور مفعول جو چیز ہو گئی، جس کام کو کیا جانا ہے. تو فرمایا لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ اس بھرپور جنگ کے نتیجے میں کفار کی شکست فاش کے امر کو پورا کر دے جو عند اللہ مقرر ہو چکا ہے. اور وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور بالآخر اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں. ساری چیزیں اسی کی طرف پلٹنے والی ہیں. ہر چیز کا منبع و مرکز اللہ ہی کی ذات ہے. اور اس طریقے سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بدر میں فتح عطا فرمائی. یہ خالصتاً فتح کیسی ہے؟ یہ خالصتاً فتح اللہ کی تائید ہے، اللہ کی نصرت. ایک ایک لمحے، ہر قدم پر مسلمانوں کو جو فتح ہوئی ہے وہ فتح اللہ کی مدد و تائید سے ہوئی ہے. تو وہ کہا، اقبال نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں اپنے کلام میں، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج بھی فرشتے نازل ہو سکتے ہیں، لیکن ایمان پھر بدر والا چاہیے. بدریوں جیسا ایمان ہو، چاہے آپ قلت میں ہیں، دنیا کے اندر کافر طاقت میں ہے، لیکن ایمان اگر اللہ تعالیٰ بدری صحابہ جیسا عطا کر دے گا تو انشاءاللہ آج بھی اللہ کی تائید اور اللہ کی نصرت ایسی حاصل ہوگی کہ اگرچہ ہم قلت میں بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں فتح و نصرت عطا فرمائے گا. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس فتح کیا ہے تو عیسائیوں کی فوج ڈبل تھی مسلمانوں سے، لیکن جب ایمان شاندار ہو، یقین کامل ہو، مستحکم ہو، توکل اللہ پر ہو، تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے کہ اس کے مقابلے میں کم فوج ہونے کے باوجود بھی اللہ نے بیت المقدس کی فتح کا صحرا حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر سجایا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے، اور پھر سے ہمیں بھی ایسے مجاہدین، ایسے حاکم پیدا کر ہمارے مسلمانوں میں پیدا فرمائے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اور مجاہدین اسلام حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسے عظیم مجاہدین کے نقش قدم پر عمل کرنے والے ہوں، مسلمانوں کو اور اسلام کو غلبے پر لے کر آنے والے ہوں. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین وذلت المشرکین والظالمین والغاصبین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم
وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.